اور حنفی فقہ جو ہے اسلامک اکنامکس میں بیسٹ فقہ ہے. جو حنفی علماء نے جو کی ہے تحقیق ان اسلامک اکنامکس، اس لیے مفتی تقی عثمانی کی عزت سب جگہ ہے دنیا میں. ایون سعودی جائیں گے تو عزت ہے، کیونکہ حنفی فقہ یہ سچ ہے. بھائی میں کبھی ڈرتا نہیں سچ بات کرنا، کیوں میں ان کو پریس کیا، چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں میں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اب آنے والے نئے نئے مسائل جس کا حل آج سے پہلے یا جس کی شکل آج سے پہلے کسی نے دیکھی ہی نہیں ہے، ان مسائل کا حل پھر قرآن میں کیسے نکلے گا؟ اور قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے دین مکمل کر دیا کے طور پر آج سے 10 سال بعد آنے والا مسئلہ وہ آج کی کتابوں میں بھی اگر آپ صریح طور پر تلاش کریں گے تو نہ آپ کو قرآن میں صراحتاً ملے گی، صراحتاً کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، اور نہ حدیث میں آپ کو صراحتاً ملے گی، نہ پھر احادیث کے علاوہ وہ یہ جو فقہی کتب ہے ان میں بھی آپ کو صراحتاً نہیں ملے گی. لیکن چونکہ فقہاء کرام نے اسی قرآن سے اور انہی احادیث سے جو ہے نا وہ کچھ اصول نکالے ہیں، کچھ قواعد اور ضوابط نکالے ہیں، اور انہی قواعد اور ضوابط کی بنیاد پر پھر ہر آنے والے مسئلہ کو اسی پر فٹ کیا جاتا ہے اور اس کا حل آرام سے نکال دیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی جس میں انہوں نے فقہ حنفی کی تعریف کی اور اس میں یہ بتایا کہ فقہ حنفی میں جو وسعت اور گہرائی ہے وہ باقیوں کے بنسبت کم ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ حق بات کہتا ہوں، سچ بات کہتا ہوں، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. دراصل اس بات کی کیا حقیقت ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر ذکر کروں گا اور اس کا پس منظر اور کچھ بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ سبحانہ تعالی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید وہ پچھلی کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ اور تکملہ ہے اور تتمہ ہے کہ اس میں اس قرآن مجید کے اندر پچھلی کتابوں کے بھی واقعات ذکر ہو گئے اور ان کے احکامات بھی ذکر ہوئے. اسی طرح سے یہ جو قرآن ہے ان کو ان کتابوں کا ایک خلاصہ اور نچوڑ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کتابیں مختصر طور پر ذکر ہوئی تھی اور کچھ احکامات تھے، وہی احکامات قرآن کے اندر بھی آ گئے، تو اس وجہ سے یہ ان کا خلاصہ اور نچوڑ کہلانے لگا. اب قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن و حدیث، اس کے اندر جو مسائل ہے یا جو باتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو فقہ ہے، فقہ یہ انہی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہوا کرتا ہے. یعنی ان کے اندر جتنے مسائل ہے وہ جو مسائل ہے وہ اصول کی شکل میں تقریباً سارے ذکر ہو جاتے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے کہ مجتہدین کچھ اصول ذکر کرتے ہیں انہی قرآن و حدیث سے استنباط کر کے اور انہی قرآن و حدیث سے نکال کے کچھ مسائل ذکر کرتے ہیں، اصول ذکر کرتے ہیں، پھر اس اصول کی بنیاد پر کچھ پیش آنے والے مسائل وہ نکالتے ہیں، یا جو پیش آ چکے ہوتے ہیں ان کو اس پر فٹ کرتے ہیں، یا جو آنے والے ہیں ان مسائل کا حل بھی انہی اصول کی بنیاد پر نکالا جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارے اسلام کا دعویٰ ہے، قرآن کا دعویٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اب یہ دعویٰ قرآن نے کر لیا، لیکن کس طرح مکمل کر لیا؟ اب آنے والے نئے نئے مسائل جس کا حل آج سے پہلے یا جس کی شکل آج سے پہلے کسی نے دیکھی ہی نہیں ہے، ان مسائل کا حل پھر قرآن میں کیسے نکلے گا؟ اور قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے دین مکمل کر دیا، تو کیا آنے والے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے قرآن مجید میں؟ اور جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو مکمل کیا، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ اسی طریقے سے ہوگا. اب مثال ہے اور اس کے کچھ اپنے ماہرین ہوتے ہیں، تو یہ چیز ہوتا ہے، اس لیے اس کو خلاصہ اور نچوڑ کہتے ہیں. اب دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس چیز کی ضرورت باقاعدہ تدوین کی شکل میں نہیں پڑی تھی، اور قرآن نے بھی صاف ذکر کیا تھا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ چاہیے کہ تم مسلمانوں میں سے دو جماعتیں ہو جائے، ایک وہ ہو جائے، مثال کے طور پر اس کا ایک پس منظر ہے کہ جہاد کے لیے جائے، اور دوسرا وہ ہو کہ جو لیتفقهوا في الدين، جو صرف اور صرف دین میں تفقہ حاصل کرے، دین میں وہ سمجھ اور گہرائی حاصل کرے جس کو فقہ کہتے ہیں، یعنی مسائل کی سمجھ بوجھ اور گہرائی استنباط کی شکل میں حاصل کرے، اس طرح مجتہد بنے. تو وَلْيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر جب وہ اپنے قوم کی طرف جائیں گے تو وہ اپنی قوم کو اللہ کے احکامات یعنی اللہ کے جو چیزیں بتائی ہوئی چیزیں ہیں ان سے ڈرائے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اور احکامات ان کو بتائے، یہ ساری چیزیں. تو اب قرآن میں یہ ذکر ہو گیا. اب اس کا حل کیا تھا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو صحابہ کرام موجود تھے انہیں اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ خود براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے، اس لیے زیادہ مسئلے والی بات نہیں تھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یا یہ کہو کہ یہ دین اسلام عرب سے نکل کر عجم اور دیگر علاقوں میں پھیل گیا، دنیا کے کونے کونے تک تقریباً پھیلنا شروع ہو گیا، تو پھر لوگوں کو اس بات کی ضرورت زیادہ ہونے لگی کہ بھئی اب ہم مسائل کس سے پوچھیں۔ مثال کے طور پر اب وہ جو دور علاقے کا انسان ہے، بندہ ہے، وہ اگر اس کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتا۔ اب اس کے لیے کیا حل ہوگا؟ اب اس کا حل یہ ہے کہ اسی زمانے میں جو اس قرآن و سنت کا سب سے ماہر بندہ ہو، قرآن و سنت کی گہرائیوں کو جاننے والا ہو، تفقہ فی الدین اس کو حاصل ہو، اور ایک فقہ کے اندر ماہر اور ایکسپرٹ ہو، اس بندے سے وہ مسائل پوچھا کرے، کیونکہ قرآن نے یہی ذکر کیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ بھئی اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے، جو اہل علم ہے، اہل ذکر ہے، ان سے پوچھ لو۔ اچھا، ان مسائل کا حل صحابہ کرام کے زمانے میں پھر کیا ہوا؟ تو اس میں علامہ ابن حزم رحمہ اللہ، اسی طرح اعلام الموقعین میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ بھئی صحابہ کرام کے زمانے میں کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو مجتہدین کہلاتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو انہی مجتہدین سے پوچھ کر مسائل یعنی پوچھتے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ تو مجتہدین صحابہ کی تعداد بھی انہوں نے اچھی خاصی لکھی ہے، مخصوص تعداد انہوں نے لکھی ہے کہ یہ کچھ صحابہ تھے جو باقاعدہ فتویٰ میں اور ان اجتہاد کے اندر مشہور اور معروف تھے، اور لوگ انہی سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ تو جب کچھ طبقہ ایسا تھا صحابہ کرام کا کہ جو خود ان مسائل کے اندر عبور رکھنے والے اور مجتہدین تھے، تو دوسری طرف وہ صحابہ تھے جو ان مسائل کے حل کے لیے انہی صحابہ کرام سے پھر رجوع کیا کرتے تھے، جو ان مسائل کے اندر اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ سوال ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو کیا خود عربی نہیں آتی تھی؟ تو بھئی قرآن کریم نے تو یہی بات ذکر کی ہے نا کہ صحابہ کرام اتنی فصیح اور بلیغ عربی جاننے کے باوجود قرآن ان کو حکم دے رہے کہ وَلْيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ بھئی تم میں سے ایک جماعت تفقہ فی الدین حاصل کرے، یعنی عربی سب لوگ جانتے ہیں، ہر ایک جاننے کے باوجود پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تفقہ فی الدین، علم کی گہرائی اور مسائل کی سمجھ بوجھ اور فقہ، جو فقہی مسائل ہے ان کو باقاعدہ سے حاصل کرنے کے لیے کچھ جماعت الگ طور پر نکلے اور اس میں محنت کرے اور کوشش اور اجتہاد کے درجے تک پہنچے اور استنباط کرے۔ تو یہ اس طرح کا طبقہ بن جاتا ہے کہ بھئی کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہر بندے کو نہیں آتی ہے، یا قرآن مجید کے کچھ مسائل وہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا ہے، تو اس لیے طبقات صحابہ کرام میں بھی اس طرح بن گئے کہ کچھ ایسے تھے جو سارے مسائل کو قرآن و حدیث سے نکالنے کے مہارت رکھتے تھے، اور دوسری طرف وہ تھے جو خود تو مہارت نہیں رکھتے تھے لیکن دوسرے جو صحابہ کرام مہارت رکھتے تھے ان سے وہ پوچھا کرتے تھے۔ اور مجتہدین صحابہ کی خاص تعداد یہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ ذکر کی ہے۔ تو یہ سلسلہ تو چلتا رہا۔ پھر اس کے علاوہ باقاعدہ سے کسی صحابی نے یہ کہو کہ تدوین نہیں کیا، یعنی ان مسائل کو مدون شکل میں پیش نہیں کیا، یا کوئی خاص قسم کی شکل کسی صحابی نے نہیں لی ہے۔ البتہ اسی علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں ایک بات نقل کی ہے کہ صحابہ کرام نے یہ کام تو نہیں کیا سوائے ایک صحابی کے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ کام کیا کہ ان مسائل کو آہستہ آہستہ جمع کرنا شروع کیا اور کتابوں کی شکل میں لکھنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابہ وہ تھے جو کوفہ میں آباد ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں، اور انہی کے کہنے کے مطابق وہ کوفہ میں آباد ہوئے، اور کوفہ پھر وہ دار العلم بنا، اور انہی دو صحابہ کی محنت کی وجہ سے وہ علم اور تفقہ فی الدین اتنا پھیلا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا فرمان ہے کہ بھئی اگر تمہیں علم چاہیے تو 6 صحابہ ہیں، ان صحابہ سے پوچھو۔ اور پھر 6 صحابہ کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ کہو کہ سارے صحابہ کا علم اللہ نے 6 میں جمع کر دیا، اور پھر ان 6 صحابہ کا علم بھی اللہ نے ان 2 صحابہ میں جمع کر دیا، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان 2 صحابہ کو یعنی فطری طور پر یا اللہ کے طرف سے ایک تکوینی امر ہے کہ یہ دونوں کوفہ میں آباد ہوئے، اور انہی کی وجہ سے پھر کوفہ ایک دار العلم بنا، اور ایسا علم بنا کہ لوگ دور دور سے کوفہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میں علم حاصل کرنے کے لیے، چونکہ انہوں نے کئی اسفار کیے، مختلف علاقوں کے سفر کیے،
کبھی مکے میں بھی گئے، مدینہ میں بھی گئے، دیگر علاقوں میں بھی گئے، ملکوں میں گئے، لیکن ان کا ایک قول مشہور ہے، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میں مکے میں بھی گیا علم حاصل کرنے کے لیے، مدینہ میں بھی گیا علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ چند مخصوص مرتبہ گیا ہوں، لیکن دخلت الکوفۃ مرارا، کہ کوفہ میں بار بار داخل ہوا، کوفہ میں بار بار گیا، اس لیے کہ جتنا علم کوفہ میں مجھے ملا دیگر علاقوں سے مجھے وہ اتنا نہیں ملا، حتیٰ کہ مکے اور مدینے میں بھی میں اتنا نہیں گیا ہوں جتنا میں کوفہ کے علاقے میں گیا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام کے یہاں آنے کی وجہ تھی، اور ان کی بدولت اللہ نے یہ علم وہاں پھیلا دیا۔ اچھا، یہاں ایک سوال ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کو بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوفہ ایک منحوس شہر ہے، اس کو ایک منحوس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کوفہ یہاں پر چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ایک حدیث کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ کیا اور فرمایا کہ بھئی جتنے فتنے ہیں وہ کوفہ سے اٹھیں گے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، میں زیادہ اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو مین مقصد ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوفہ کے خلاف مکمل طور پر اس کو غلط کہنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے۔ اب کوفہ کے اندر ابتدائی زمانہ دیکھے تو بہت اچھا تھا، زبردست زمانہ تھا، صحابہ کرام کا زمانہ تھا، اور ایک علمی زمانہ تھا، علم کی پیاس لوگ بجھانے کے لیے کوفہ میں آیا کرتے تھے، تو اس طرح کا شہر تھا۔ بعد میں جو حالات ہو گئے وہ جس طرح سے بھی ہوئے، ایسے ہو جاتا ہے اس طرح، لیکن یہ کہنا کہ بھئی یہ بالکل تمام فتنے اور شروع سے ایسا ہے اور بالکل غلط ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ورنہ اس کے میں ایک الزامی جواب یہ بھی دیتا ہوں کہ یہ جو کوفہ شہر ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فتنوں کا گڑھ ہے، اس وجہ سے یہ منحوس جگہ ہے، یا فتنے یہاں سے ہوئے اس لیے یہ چیز ایک حقارت کی چیز ہے، تو پھر میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، یا کوئی اور فتنے کی وجہ ہے، تو یہی اگر فتنے کا وجہ ہے، فتنے کی وجہ ہے، اور اسی وجہ سے کوفہ یہ قابل نفرت چیز ہے، تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ مکہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے نظر میں قابل احترام جگہ ہے، کیا حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی کو وہاں پر شہید نہیں کیا تھا؟ کعبہ کے قریب شہید کر دیا تھا، پہلے ان کو نعوذ باللہ پھانسی پہ لٹکایا، اور اس کے بعد اس کا سر الگ کر کے مروان کے سامنے پیش کیا گیا، تو کیا یہ مکے میں نہیں ہوا؟ اور حجاج نے تو مکے پر باقاعدہ یعنی گولہ باری کی ہے، اور اس کے دیوار اور پردوں کو جلایا اور دیواروں کو کمزور کیا، جیسے یزید نے کیا تھا، اس نے بھی کیا اس طرح۔ تو مکے میں بھی پھر یہی صورتحال پیدا ہوئی، تو کیا نعوذ باللہ یہ بھی پھر قابل نفرت ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ دیکھیں، حرہ واقعہ، یہ جو بڑا ایک اسلامی تاریخ کے، یہ کہو کہ منہ پر بدنما داغ سمجھا جاتا ہے اسلامی تاریخ میں، کہ جیسے کربلا ایک عجیب واقعہ ہوا ہے اور ایک عجیب سانحہ اسلام میں ہوا ہے، تو اسی طریقے سے اس سے بھی میں کہتا ہوں کہ اگر خطرناک کہو یا چلو اس سے کمزوری صحیح، لیکن ایک عجیب قسم کا واقعہ جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے بہت بڑا فتنہ تھا، وہ حرہ کا واقعہ مدینے کے اندر پیش آیا۔ اور وہ مدینے میں پیش آنے والا واقعہ کیا تھا کہ اتنے لوگوں کے خون بہے، مسلمانوں کے خون، اور لوگ مسلمانوں کے ساتھ زبردستی زنائیں کی گئی، اور ان کو پکڑے گئے اور ان کے عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا۔ یہ ساری چیزیں کہاں ہو رہی ہے؟ مدینے کے اندر ہو رہی ہے۔ تو کیا پھر یہ فتنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بھی قابل نفرت جگہ ہے؟ ایسا نہیں ہے، بس کچھ چیزیں ہوتی ہے اس کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ واقعہ غلط ہے، اور اس وجہ سے یہ چیز ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، وہ کام غلط ہوا، اس طرح ہوا ہے، تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن بالکل یہ اس کو بنیاد سے غلط کہنا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے کہ بھئی اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو بنیاد تو اچھے لوگوں سے وہاں شروع ہوئی ہے، یا یہ کہو کہ وہاں پر تو اچھے لوگوں کا بھی ایک زمانہ گزرا ہے، اور ایک ان کے کیا کہتے ہیں تاثرات گزرے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کوفہ ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے چونکہ علم یہاں بہت پھیلایا، اس کے بعد یہی سے فقہ حنفی کی ابتدا ہوئی، اور وہ بھی فقہ حنفی جو کہ اس یعنی کوفہ سے ہی سٹارٹ ہوئی، اور وہاں سے ان کی بنیاد چلی، اس لیے کہ فقہ حنفی میں دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے جو اساتذہ کرام ہے، آپ دیکھیں مسند امام اعظم ہے، ان کے جو امام صاحب رحمہ اللہ کی جو روایات ہیں، ان میں تقریباً 2 یا 3 واسطوں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سلسلہ جاتا ہے، یعنی ان کے فقہی مسائل جتنے بھی ہیں، اور اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل ہے۔ مثال کے طور پر اب امام صاحب رحمہ اللہ کے استاد حضرت حماد ہے، ان کے استاد حضرت نافع ہے،
الفاظ میں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن یہ اساتذہ ہے۔ پھر ان کے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، اور پھر اس طرح ان سے آگے چل کے حضرت نافع شاید ان کا، پھر اس کے بعد حضرت نافع ہے، اور پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ اس طرح چل کے تقریباً ہماری جو فقہ حنفی ہے اس کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے، اور اس کا ان احادیث کا اور ان مسائل کا یہ خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، انہوں نے 40 فقہا کی موجودگی میں اور ان کی شورا میں اس فقہ کو یعنی ترتیب دی اور ان کو جمع کیا، اور سب سے یعنی رائے لے کر پھر اس کو ایک ترتیب سے انہوں نے لکھا، شروع سے ابواب مکمل الف سے لے کر یا تک جتنے مسائل تھے یا اصول تھے وہ انہوں نے ساتھ ساتھ اس میں جمع کر دیے اور لکھ دیے۔ یہ ان کی اخلاص کا نتیجہ تھا، للہیت کا نتیجہ تھا کہ اسی فقہ حنفی پر لوگوں نے عمل کیا، اور وہ اللہ نے دنیا میں اتنا پھیلایا کہ آج تک لوگ اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اور خود ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جتنی وسعت اور گہرائی یا دنیا میں جتنے زیادہ فقہ حنفی پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، شاید دوسرے مذہب پر کوئی عمل یعنی دوسرے کسی مذہب پر لوگ اتنے زیادہ عمل کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ اچھا، اس کی ایک جو خاص وجہ ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ بھائی ان علماء کی اور ان مجتہدین کا اخلاص اور للہیت اور تقویٰ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا جو علمی استعداد ہے اور استنباط کا جو ملکہ ہے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کو بہت زیادہ دنیا میں پھیلایا۔ اور یہ بھی کہیں کہ اس فقہ حنفی جو ہے اس کے اندر جو قانونی یہ کہو کہ استنباط کے اندر جو لچک ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ کسی بھی دنیا کے کسی کونے میں جائے یا کسی بھی مذہب میں جائے، ان میں سب سے زیادہ وسعت اور گہرائی جتنی آپ کو اس میں ملے گی شاید کسی اور میں نہ ملے۔ یہی وجہ ہے کہ طلاق اور دیگر مسائل میں وراثت، یا یہ کہو کہ اور بہت سارے مسائل ہیں جن میں دیگر مذاہب والے بھی مجبوراً فقہ حنفی کے مطابق ان کو فتویٰ دینا پڑتا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ۔ دوسری وجہ دیکھیں تو اس کے زیادہ پھیلنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فقہ حنفی ہے یہ جب سب سے پہلے لکھا گیا تو اس وقت مثال کے طور پر جب خلافت عباسیہ شروع ہوا، ہارون الرشید کا دور تھا، تو ہارون الرشید کے دور میں حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام یعنی ان کا اپنا نام یعقوب ہے، تو لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے یعنی ان کو اس زمانے میں قاضی القضات، یہ کہو کہ جج بنایا گیا۔ تو اس زمانے میں جب ہارون الرشید کے دور میں یہ جج بنے، اور یہ اصول تھا اس زمانے میں کہ جج اور قاضی اسی بندے کو بنایا جاتا تھا جو فقہ حنفی کے اندر صحیح مہارت رکھنے والا ہو اور متخصص قسم کا ہو، تو انہی کو بنایا جاتا تھا۔ تو ظاہر امام ابو یوسف رحمہ اللہ ایک عظیم المرتبت اس فن کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کہو کہ فقہ حنفی میں دوسرے نمبر پر اگر کوئی امام ہے تو حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہے۔ تو جب وہ قاضی القضات بنے تو اس وجہ سے یہ مذہب ایک سرکاری مذہب بن گیا، اور اس کو اتنی وسعت ملی کہ یہ کہو کہ اس وقت اس کی شہرت یہ تھی کہ آسمان کی بلندیوں تک یہ پہنچ گئی، اور یہ اس کے جو ہے نا وسعت کا جو ایک سبب ہے اور ذریعہ وہ بنی۔ اچھا، پھر جب خلافت عباسیہ وہ کچھ وقت تک چلتا رہا، وہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد خلافت عثمانیہ آئی۔ خلافت عثمانیہ میں جتنے بھی لوگ تھے سب حنفی مذہب کے تھے، اور جتنا بھی عرصہ گزرے تقریباً 800 سال تک یہ جو خلافت عثمانیہ چلی ہے، اس وقت سے لے کر آخر اس کے ختم ہونے تک جتنے بھی سلاطین اور جتنے بھی بادشاہ اور جتنے بھی خلیفہ گزرے ہیں وہ سب کے سب کیا تھے؟ وہ سارے کے سارے اسی فقہ حنفی کے مطابق عمل کرنے والے تھے، اور جو سرکاری مذہب تھا وہ اس وقت فقہ حنفی ہی رائج تھا اور سب اسی پر عمل کرنے والے تھے۔ اور یہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ سلطنت عثمانیہ چلی ہے اور ان پر ان کا راج رہا ہے اور ان پر ان کی سلطنت رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا پھیلنے کا ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تیسرا، پھر ان کے بعد جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو پھر خلافت یہ جو مغلیہ سلطنت ہے ان کا دور آیا، تو اس مغلیہ سلطنت کے اندر بھی سارے کے سارے جو بادشاہ گزرے ہیں یا جو رعایا تھی، جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی سارے فقہ حنفی کو فالو کرنے والے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرنے والے تھے۔ تو یہ بھی اس کے پھیلنے کی ایک وجہ ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، آپ نے کہ سنا ہوگا فتاوی ہندیہ، جس کو فتاوی عالمگیری بھی کہتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر یہ ایک بادشاہ گزرا ہے، اور انہوں نے یا اس کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، یہ فقہ حنفی کی یہ کتاب مضبوط کتاب لکھی گئی ہے، جو یہ کہو کہ فقہ حنفی کی بنیادی کتابوں میں سے آج یہ کتاب مانی جاتی ہے۔ رد المختار جو ہے فتاوی شامی، اس کے بعد یہ فتاوی ہندیہ کا تقریباً نام آتا ہے۔ تو وہ کس دور میں لکھی گئی؟ یہی یعنی مغلیہ سلطنت اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یہ لکھی گئی ہے۔ تو یہ بھی اس کے پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ بہرحال باتیں بہت ساری، اور پھر اس کے بعد علماء دیوبند
انہوں نے جو اس پر کام کیا اور قربانیاں دی اور اس کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا، اور اس پر جو کام کیا ہے رہتے دنیا تک وہ بے مثال ہے۔ اس لیے یہ جو فقہ ہے دیگر فقہ اور دیگر مذاہب کے مقابلے میں بہت مضبوط بھی ہے، بہت مستند بھی ہے، اور بہت قرآن و سنت کے بالکل قریب بھی ہے، اور عین انہی کے اصول کے مطابق بھی ہے، اور اتنی وسعت اور گہرائی ہے کہ دیگر مسائل کے لوگ یعنی دیگر مذاہب کے لوگ وہ بھی مجبور ہے اس کو ماننے پر۔ اب صرف آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اسلامی تاریخ گزری ہے اس اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو ہمیشہ انہی چار مذاہب کو فالو کرنے والے لوگ تھے۔ اس پر باقاعدہ لوگوں نے کتابیں بھی لکھی، مثال کے طور پر طبقات حنفیہ یہ کتاب لکھی گئی جس میں جتنے بھی حنفی لوگ گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، مجتہدین گزرے ہیں، سب انہوں نے اس میں ذکر کیے۔ تو طبقات حنفیہ بھی ہے، طبقات مالکیہ بھی ہے، طبقات شافعیہ بھی ہے، پھر اس کے بعد طبقات یعنی حنبلیہ یہ بھی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی تقریباً فقہ نہیں ملتی، اور یہ چار کو اللہ نے تکوینی طور پر دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا، اور یہی چار آج تک چلتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا مزید بھی چلیں گے۔ تو یہ کچھ پس منظر تھا، مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ورنہ اس میں اور بہت ساری تفصیلات ہیں، میں آپ کے سامنے وہ ذکر کرتا۔ تو یہ چند طور پر آپ کے سامنے یہ میں نے اس لیے ذکر کی کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی جو گہرائی اور اس کی وسعت کو ذکر کیا ہے، بالکل انہوں نے سچ کہا، اور یہ بات بھی انہوں نے سچ کہی ہے کہ بھئی یہ بات کہتے ہوئے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو یہ سمجھ عطا فرمائے، اور یہ بات بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جب اس کا اعتراف کر رہے ہیں تو اس میں کچھ ہے، اسی لیے تو اعتراف کر رہے ہیں، ورنہ خواہ مخواہ اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون